الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ قرآن مجید دی سورہ الحج دی 41ویں آیت ہے جڑی میں تہاڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ دا مضمون بیان کرنے تو پہلا ایک بات تمہیداً میں تہاڈی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ بہت ساری بحثاں صرف لفظی ہے کہ لفظ دے چکر چ لوگ پی رہندے ہیں، گل اصل چ کوئی سارے کر رہے ہوں مگر وہ لفظ دے پاروں رولا پیا رہتا بھی آ لفظ کیوں آ لفظ کیوں۔ تو اس بارے دانا اور عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ عقل مند آدمی جڑے وہ لفظوں دے چکر چ نہیں ہو رہے اور نہیں پہنتے پہ نا کی رکھا یعنی حقیقت نو وہندے ہیں۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو گوہر سے غرض ہے نہ صدف سے۔ سپی نو روندے رہے، سپی ایس رنگ دی نہیں، موتی نو لو۔ اس تو سپی کی ہے لفظ جویں حسبہ، اے حسبہ بل جڑا دنیا دا کوئی عقل مند آدمی نہیں جڑا حسبہ دا انکار کرے۔ پوری دنیا سے حسبہ چل رہا، صرف ایک لفظ نواں جڑا اتوں دوائی مچاتی کہ حسبہ بل، حالانکہ ایک پیر بھی نہیں حکومت پٹتی دنیا پاویں مسلم ہے غیر مسلم جڑی حسبہ نو نہیں من، مگر وہ گل بھائی عقل مند آدمی جڑا وہ لفظاں دے چکر چ نہیں پیندا پہ نا عربی حسبہ کیوں رکھتا؟ نگرانی تو بغیر دنیا کی کوئی حکومت چل رہی، ہر حکومت نگرانی کر رہی ہے تو کی ہو رہا۔ مجسٹریٹاں کی ڈیوٹی ہے کہ بازاراں جاؤ ویکھو کہ لوگ صحیح قیمتاں کی چیز بیچ رہے ہیں، وہ قیمتاں دے انہوں نے باقاعدہ لوائے چارٹ، بٹے چیک ہو رہا ہے یہ غلط بٹے دی نہیں۔ یہ حسبہ نگرانی کرنا، دیکھنا کہ لوگ صحیح طریقے نہ کام کر رہے۔ میں نگرانی کہتا فارسی عربی حسبہ، مگر نادان اور احمق لوگ دوائی مچائے پہ سارا ملک تو تسی حسبہ تے چلا رہا جی۔ نگرانی ہو رہی ہے، پولیس ویکھ رہی ہے کہ کم ٹھیک ہے، فوج ویکھ رہی ہے، حسبہ کی ہے نگرانی عربی دا ایک لفظ ہے، تسی اس تے قیامت برپا کر۔ کوئی حسبہ نویں شے نہیں، مومن مسلم سارے جڑی حکومت ہے انہیں نگرانی ضرور کرنی، اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، قرآن پاک دے مطابق اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو سانوں دسیا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ احتساب کرے، نگرانی کرے۔ اور جدوں تو نگرانی ختم ہو جاتی ہے لوگ یہ خیال چھڈ دیں ارد گرد کی ہو رہا، ہر ایک اپنی آندا میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھاں، اے بربادی کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں معاشرہ اور امت تباہ ہو جاتی ہے جدوں لوگ آخر میں یار میں تے نیک ہاں مینوں کی دوجے کی کر، اے وہ قیامت ہے جدوں کسی سوسائٹی تے آ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ احتساب اور نگرانی بے ہر آدمی ویکھے میرا جڑا پڑوسی وہ کی کر رہا ہے، میرے محلے دے لوگ کی کر رہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فضا ابی و امی روئی ایڈی پیاری مثال دے کے سمجھایا بھائی تسی سارے لوگ ایک کشتی دے سوار ایک بیڑی چ بیٹھے، ایک بیڑی دا مسافر جڑا ایک جگہ سوراخ کرنا پیندا، دوجے جڑے آندے سانوں کی لوڑ ہے ڈکن دی، یا انہوں ڈک دے تو آندا بھائی میں اپنے تھان سوراخ کرنا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جے ہاتھ نہ پھڑو گے انہوں نہ روکو گے تو کلے انہیں ڈبنا، پانی بیڑی چ آ جانا، تسی سارے ڈب جانا۔ ایسو بہتر مثال اجتماعی ذمہ داری دی کوئی نہیں دے سکتا۔ تسی سارے یہ نہ سمجھو بھی کلا کلا ہے، یہ پورا معاشرہ ایک بیڑی ہے، ایک بس ہے، بس بم دھماکہ ہونے کا تسی آندے چلاوندا پھردا بم مینوں کی نہیں، بم نال ساری بس اڑ جانی ہے، نال ہی تسی اڑ جانا۔ اس تو انسان جڑا کوئی ایسا نہیں کہ کلا کلا جنگل چ رہ رہا ہے، متمدن زندگی گزار رہا ہے، بستیاں ہیں، شہر ہے، حکومتاں محلے ہے، ایک دوجے نال تواڈے تعلقات ہے۔ ایک جراثیم آ گیا نا ٹاؤن دے تے سارے محلے ٹاؤن پھیل گئے۔ اسے تو محکمہ سے جڑا نگرانی کرتا لوگ کوڑا کرکٹ جڑا یار کتے دفن کر دے کتے چج دے تھان سٹ دے، ورنہ انہوں نے پوچھے تمہیں اس احتساب کی کہڑی لوڑ، جتھے مرضی سٹن کوڑا کیوں تسی نگرانی کر؟ نگرانی منتے حسبہ اور احتساب نو برا مناؤ، یعنی سپی نو رگڑی جاندے ہے، سپی کی ہے موتی چیکی ہے، نگرانی کرنی پڑنی۔ نگرانی نہیں تو چھڑ دیو سارا کاروبار دنیا کی حکومتوں کا۔ اے میں تمہیں ایک اصل گل سمجھاؤنا کہ بیوقوف لوگ لفظ سے چکڑی جان گے، حالانکہ گل جڑی اصل ہے انہوں سارے منتے کہ نگرانی کرنی پینی، دیکھنا پینا کہ معاشرے کی ہو رہا، آیا چور ڈاکو کو میٹنگاں تے نہیں کر رہا، محلے نو لٹن دی سکیم تے نہیں بنا رہا،
ਬੇਵਕੂਫ ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ اور رسول اللہ دا امتی سمجھ لے بھی لوگ جو مرضی کر دے مینوں کی میں اپنی فکر کر، اے بربادی دا آغاز۔ اور یہ سٹیج پھر یہی ہے، ایک روایت دے اندر بالکل مرحلے بیان ہو گیا بیاہ ہونا پھر جب نہر نو ناکا پین لگا، سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں سرے چشمہ باید ببستن بمیل، ایک سرمچو لے لو نا پورا جہا سمجھو لکڑی دا ٹکڑا، وہ اتنے دے دیو نا جتوں پانی رسنا شروع ہویا تو بند ہو جانا۔ اجے اینا ہی ہے کہ تسی چپ کر رہے بھی نہیں سانوں کی، جدوں پی گیا ناکا تو کھل گیا پھر ہاں سرے چشمہ صاحب ببستن بمیل، اسے سرمچو بند کر سکتا ہوں جو پرشد نہ شاید گزشتن بپیل، جدوں ہوں کھل گیا نا تو ہاتھ ہی بھی کھڑا کرو گے روڑ کے لے جاؤ۔ بے وقوفو تسی یہ سمجھ لیا بھی نہیں سانوں کی فکر کرنے کی لوڑ۔ احتساب، حسبہ، ذمہ داری اور نگرانی یہ کسی پولیس فوج کا کام نہیں، یہ دنیاوی حکومتاں انہوں نے تنخواہ تے رکھے ہے۔ ہر مسلمان جس دن کلمہ پڑھتا اس دن خدا کا ایک سپاہی ہوتا، وہ فوج بھرتی ہو گیا خدا دی، اور وہ کام ہے لتکون شہداء الناس، اکھاں کھول کے دیکھے کہ لوگ کی کر رہے ہیں مشرق تو مغرب تک، کہ دنیا کی ہو رہا ہے، میرے خدا دی مرضی چل رہی ہے یا دنیا فساد برپا کر رہی ہے، اور یہ خیال رکھیں گے تو سارا کام ٹھیک رہنا، بیڑی بچی رہنی۔ جدوں لوگوں نے اکھاں لیاں میٹ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث فرمایا بھی وہ کی وقت ہوگا جدوں برائی شروع ہو جائے گی، لوگ منکر کم کرن کوئی روکنے والا نہیں، نیکی چھڑ دیں گے کوئی کہنے والا نہیں، لوگ بالکل اکھاں میٹ لین گے کہ سانوں کی لوگ کی کریں، اے پہل ہوگی۔ ادوں بعد پھر آیا فرمایا آپ نے ایسا وقت آؤ گا کہ نیکی برائی بن جاؤ گی اور برائی نیکی بن جائے گی، اینا ذہن بدل جان گے لوگوں دے، بے چنگیاں گلاں لوگ ڈکیاں اسی کہن گے، اس سراں تے کپڑے لینے بے وقوفی ہے، بے پردہ ہونے لوگ فیشن سمجھیں گے، اٹھ جو معاملہ پھر معروف منکر ہو جاؤ گا اور منکر معروف ہو جاؤ۔ تواڈے چپ رہن دا نتیجہ ہے بے ایک دو صدیاں دے اندر برائی نیکی، نچنا ٹپنا بہت فن، اور پردے کے اندر رہنا اے قیدی عورتاں جاہل ہے پسماندہ۔ یہ آخری وقت آپ نے فرمایا ادوں گاہ جنا کہ لوگ برائی دا حکم دین کے نیکی تو روکن لگ پے، اور وہ ایسا زمانہ ہونا کہ فرمایا بڑے بڑے دانا اور عقل مند جڑے انہوں کی عقلاں چکرا دیں گے، کوئی نہیں سوچنا بھی ہوں کدھر جائیے، تیاں پتروں کہڑے سکول داخل کرائیے، کتنے بھیجیے، کتنے نہ مت ماری جاؤ گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اے نتیجہ حسبہ نہ کرنا کہ نگرانی نہیں کی معاشرے نے کہ کی ہو رہا، بس دھماکہ ہون لگا، بیڑی سوراخ ہون لگا، یہ جراثیم معاشرے پھیلا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی، اگ لگ گئی۔ اس پاروں ہی ممبر تے سی اللہ دے رسول علیہ السلام تے لوگوں نے پوچھا ایسے تو پٹھا بیٹھا کہ ہو رہا کم، سارے جانتے کہ حرامزادہ جھوٹا ہے، ظلم کر رہا، روکتا ہی پہ وہ ہاتھ نہیں پھڑ۔ حالانکہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے بنایا لوگو جدوں برائی ہوں ویکھو انہوں تسی اپنے ہاتھ نہ رکھو، طاقت، اور طاقت کا استعمال جڑا صرف حدود اور قصاص جڑے جدوں خون خرابے کی نوبت آ جائے پھانسی دی حکومت کا کام ہے، یہ اتوں تک نہیں اسی جا سکتے، مگر جتوں تک روکن کا کام نا باہوں پھڑ کے دھون پن کے بھی یہ اگر اسی روک سکتے تو روکنا چاہیے، اور برائی ہندی نو ہر شخص نو روکن کا حق ہے، اس لیے کسی عدالت کی لوڑ نہیں، ہر مسلمان ویکھے کہ برا کام ہو رہا تو جان ہوے وہ طاقت نہ روک دے، نہیں فرمایا طاقت نہ روک سکے، زبان نہ کہو کہ غلط ہو رہا، دعائی دے دیو کہ بندہ ظالم ہے، بالکل ظلم کر رہا، اور اینے جوگے بھی نہیں تو دلوں نفرت کرو، وہ بائی کاٹ کر دو، کوئی دوستی رانا نہ، یہ آخری درجہ، اور فرمایا تو گاں دے رائی دے برابر ایمان نہیں ہے، دیکھ لیجیے ہوں رائی دے برابر ہے گا، وہ کنجرانہ دوستی ہے، بدماشانہ یارانے ہیں، وہ بھی گل نہیں رہی کہ دلوں بھی نفرت۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا ایڈی وڈی گل ہے حسبہ دین دی جان، اکھاں کھول کے رو کہ کی ہو رہا، ورنہ اڑ جانی ہے بیڑی۔ وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفسة في بئر الذي، حد کر دیتی امیر المومنین، فرمایا جہاد بھی بڑی وڈی نیکی ہے، جہاد اور سارے نیک عمل جڑے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے کول اداں ہی، اے نیکی دا حکم دینا تے برائی سے روکنا، اے ایک پلے تے دوجے پاسے فرمایا سارے جہان دی نیکیاں اور جہاد، یہ کی ہے اس نیکی دے سامنے اس طرح جویں سمندر تسی پھوک ماری، اور باقی نیکیاں پھوکیا یہ سمندر ہے، ہر شخص چوکنا رہے گا اور اپنی جگہ تے الرٹ رہے گا کہ میں نہیں برا کام ہون دینا، سارا بچا ہو جانا۔ تسی اپنا گھر بڑا صاف ستھرا رکھیا، ارد گرد لوگ گند پاؤندے رہے، تیری دیواراں ٹپ کے آ جانے جراثیم،
کہنا نہ بچائیں گا اپنے آپ کو حق یہ سی بھی تو نگرانی کردا محکمہ صحت بنتا اے میں تھوڑے سامنے عرض کیتا ہر شخص پکارو گی ہر حسابات پھر ساری دنیا تے چارے نگرانی نہیں کر رہے محکمہ صحت ویکھ رہا جسے چھاپے مار دے بھی بٹے کہہ دیا ایک لفظ کی گل بنائی حسبہ کہتا حسبہ کہتا یہ حسبہ اور احتساب عربی زبان دین دی روح ہر شخص نگرانی کرے کہ میں کی کر رہا اور میرا معاشرہ کی کر رہا جب تک یہ گل رہی ہے ہونا تیرے دین بچہ تو پوچھا لوگوں نے ای الناس خیر بڑے بڑے نیک بندے پھرتے سارے وڈا نیک کرا آمرہم بالمعروف وانہا عن المنکر واتقا من اللہ ورضا فرمایا سارا تو بڑا مسلمان نیک ہوا جڑا چنگا کام لوگوں دسے برے کام تو اللہ لان ڈکے اور خود اللہ تو ڈر کے برائیاں تو بچے اور وہ نیکیاں کرے جنہ تے اللہ راضی ہوں امر بالمعروف کرے نہیں یعنی منکر کرے اللہ تو ڈردا ہوئے اللہ دی رضا خیر الناس سے ہو تسبیحاں پھرنا ہوئے اینے ہزار واری میں منکا کماؤنا ایک واری تو نہ کماؤنا بندے دا پت بن کے دین سمجھا تیرے اندر کلمہ ہوندا تو ویکھ دوں کہ خدا دے قانون دی مٹی پلید ہو رہی اور نوبت اتو تک پہنچی جو کفر از کعبہ برخیزت کو جا مان مسلمانی کعبے تو کفر جم پیا اے احمد فراز دا پڑھیا بڑا شاعر ہے دونوں انعام دندے پھر دے بکواس کی کتے نے دوسرے ملکاں جا کے کہ شادی جے میں پکھانڈیا پیسے اینے خرچو پھر بھی پتہ نہیں لذت ہونی کہ نہیں کام کھلا ہونا چاہیے جڑی عورت لبے آدمی باقاعدہ اعلان کی اور نال کیا نبی کی ہے اپنے وقت دے ہوشیار سیاست دان سی چلاکی نہ دنیا انہوں نے منن لگ پئی اسی طرح موزے تو انگن منتے رہے آدھا کی ہے نبی یہ صرف اس باروں بے احتساب نہیں رہا نگرانی ختم ہو گئی حکومت دی تو انہوں صدر کو برا کہہ دے اور ملک دا قانون قائد اعظم دی توہین کرے کر دے واقعی ہونا چاہیے چلو ساڑیاں احترام بڑی ایسی مگر اللہ دے دین دے خلاف بکتے رہے لوگ کہ نبی صرف ہے چلاک لوگ جنا کوئی برائی نہیں ہے بہت اچھی گل ہے کتنے پیسے خرچ کرنے چاہیے اور انہوں نے تسی تمغے دیو وہ بڑے بڑے انہوں نے انعام تقسیم کرو کہ بڑے قابل شاعر ہے دین دی مٹی پلید کرنی جو اور کی اپنے احترام لی بے شمار قانون بنایا اللہ رسول دے خلاف لوگ بکتے رہے کچھ بھی نہیں زبان بند کریں تو احتساب اللہ پاک فرمایا جب تک نگرانی رہو گی وہاں چر برائی جڑی ختم رہو اور ادھر اللہ دے دین نے ہر شخص نے یہ پابند کیا کسی طریقے نہ بھی برائی روکی جا سکی کرنی چاہیے مولانا امین حسن اسرائی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے آندے یار رونا تے ہے بھی ہن دین جڑا وہ توہین ہو رہی ہے اور ایک بھی سر کٹاؤن والا حالانکہ آندے بنو امیہ دے بڑے ایسے خون آشام گزرے سفاق جڑے لہو پیندے سی مسلمان لکھ لکھ بندے نو دربار چ جا کے حجاج نے ذبح کیتا مگر آندے انہاں دا ظلم یار جنہ مرضی ثابت ہوے نال اے وی تے نکلدی نہ گل 1,20,000 آیا نہ سر کٹواؤنی اے وی تے خوشی دی گل ہے نا بدوں نکلیا جنہاں ہن اے بھی دین غریب ایک بھی نہیں آوندا گا سارے آپ ممبر اسمبلیاں دے بن جاندے اتنے مراد لیندے سب دا رونا ہے کسی دا لحاظ نہیں پاویں وہ کوئی جماعت گئی سب کھا گیا دین نہ مخول بنایا ہوا اپنے علو سدھے کرو میں لوگوں نے اسلام وہ عرفان سے چیز ٹھیک کیا میں وہ ساتھی ہاں انہیں آخیا رب دا نہ پگڑی لا دو مجلس امر بھی لا دے کہ اسی اسلام دا کم کر کیوں اسی انہیں چر وکالت کی سارے پلے کھے پایا تھی یہ این پی نہ بھی رل جاندے تو کوئی اصول نہیں کوئی دین نہیں مذہب نہیں کرسیاں چاہیے اور کئی بت پرست جڑے آدھے سی جماعت چ اس تو نہیں چلنا بت پرست مشرک جماعت ایک بت بنایا کہڑا دین آتا کہہو جی جماعت منو تھی اکھاں کھول دیا وہدے جب دین دی مٹی پلید کر رہا ہے دین دے باغیاں ملک دے دشمنوں نہ ملتے تھی صرف یہ جماعت سی بڑے ہیں تو انہوں خدا نہیں چاہیے رسول دی نہیں ضرورت لعنت پہ جو یہ جماعت نے اسے وہ کہو میں بریت مینوں نہیں یہ تنظیم چاہیے تو جی یہ ڈھونگ رچائی رکھنا میں نہ اسلام دا دین دے دشمنوں نے ساتھ کیا بات لوگوں فریب دیں جی اللہ دا دین احتساب دا کہ احتساب کرو لیڈر کی کر رہا ہے ملک دے حکمران کی کر رہا ہے تواڈے ہمسائے کی کر رہا ہے کوئی اکھاں بند نہ کرے ورنہ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڑی والی گل ہونی ڈب جانی اور اس بارے اتوں تک اسی پہنچ گئے جدی خبر اللہ دے رسول نے دیتی کہ تواڈے نیک بھی پھر دعاواں کرن گے کوئی نہیں سنی جاؤ کر رہے مشرق مگر روب رہا کہ اللہ مدد کر کافر سر سوار ہو گئے اللہ نہیں سنتا کل نہیں سنتا ویکھدا کہ انہاں دے ملکاں حرام درجی ہو رہی کچھ نہیں روک ہاں اور یقین نہیں آئے اسی شرم اندہ اس تو کہ کافراں دا ملک جڑا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ آندا اقبال اپنے دور چ جا کے مسجد ویخ ملاں دی تسبیح جڑی دا دھاگا ٹوٹ گیا دانے کھلر گیا ہویا مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے فرقے بنے گروہ بنے جماعتاں بنے دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ ادھر مندر جا کے ویخلا ہندو نے اپنا جنو پکا کر لیا
بجائے توڑن دے وہ اپنے مذہب پختہ ہو گیا تو بیڑا کر کے بیٹھا تے مڑ کے آنا اللہ مدد کرے اور نال آنا حساب کوئی نہیں تے حسبہ بل کوئی نہیں حکومت نو کوئی دخل نہیں دینا چاہیے بھائی دین واسطے ہی حکومت دخل دے باقی کیوں دخل دیں رکھن دے وٹے جتنا مرضی تولے کیوں منسٹر جان دے چھاپا مار اپنے قانون کی نگرانی حسبہ اور دین آکھے کیا برائی ہو رہی بے پردگی ہے شراب ہے لوگوں گناہ کی دعوت دے رہی دیکھو دین دے مارو منکر نگرانی کی جائے تو ٹھڈ پیڑ ہوں ہے اور اپنے قانونی سارے کام کر رہے کون شراب کی پٹھیاں چلن کا ٹھیک ہے پیسے کھا کے مگر قانون تو ہے نا جتھے پٹھی ویکو چھاپا مارو پھڑ لو انہوں جیلوں بھیجو حسبہ ہی ہے کہ نگرانی کرو معاشرے کیوں منشیات پھیلا رہے ٹھیک ہے چیز صرف میرا کہنا ہے بھی اپنے قانونوں کی حسبہ ٹھیک ہے کہ جڑے اللہ رسول اچھائی برائی دس دے اور واقعی اچھائی برائی اور ادھر دین نے غیر مسلمانوں اجازت نہیں دی اے جب کھنڈ بنیا عیسائی جڑے شراب دے پرمٹ دے فلانے ختم نہیں اسلام اپنی مملکت کے اندر لوگوں جنتی بناؤ لی مجبور نہیں کرتا یاد رکھو انسان بناؤ لی مجبور کر انسان اسی بنا کے چڑھنا جڑا سارے ملک چ انسان بن جنتی نہیں بننا چاہتا مومن نہ بن تینوں جنت نہیں چاہیے اگلی دنیا کا معاملہ نہ اسلام نو من نہ نماز روزہ کر وہ عقیدے باتیں نہیں کرنی وکری گل اس دنیا کا کچھ نہیں بگڑتا تنگ نہیں کریں گے مگر شراب پیویں تھوڑیاں عورتیں بے پردہ پھرن عیسائی مسلمان نوجوانوں خراب کرن یہ نہیں ہون دینا یہ کوئی جنت دوزخ دا معاملہ نہیں یہ معاشرے نو ٹھیک رکھنا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے نجران والے نال معاہدہ کیتا حالانکہ انہوں نے کوئی نہیں سی حلال حرام مگر صاحب مروایا کہ اگر ریاست نجران سود خوری ہوئی معاہدہ ختم اسلامی لشکر آ جان گے سود معاشرے میں تباہ کر سود نے تو لوگوں کا لہو پی لیا کہ 100 دے دے اور ساری عمر اس کو لیندے رہو تہاڈا قرضہ ہی نہیں مکدا اور ہونا جڑے بانڈ اور سارے انہوں نے بیڑا غرق کیتا کہ نہیں قرآن آندا میسر جناح پھسو جوئے ساری دنیا پھس گئی کوئی کارخانہ نہیں بناؤ دے کوئی دکان نہیں بناؤ دے کاروبار کوئی نہیں لوگ روٹی کمان خرید کے بیگ کہ دار لگ گیا نا نمبر نکلا ہے کوئی پیرانو پوچھتا پھرتا کافی محنت کی تھی کی معاشرے کا سنوارا بچے کلے نو کروڑ آ گیا کس خدمت کا سلا جوا کھیل رہا حامی کاروبار بنایا مگر ساری امت کر کے کوئی نگرانی نہیں کرتا یہ مسلمان اخوا کے قرآن آندا ہے تیرے بار خمر اور سارے میسر حرام ہے تسی روک دے کوئی روٹ آدھے نہیں اسلام بڑا منٹا ہی کرتا لوگوں کی واض نصیحت کرتا کون ہے آدھا واض نصیحت کا بھی اپنا ایک مقام یاد رکھو دین دے تین حصے انہوں کوئی الگ نہ کرے جی الگ کرو گا دین نہیں آنا پہلا یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقی حالت ٹھیک ہے یہاں نے سانوں کی سمجھانا دین نے سانوں آپ سمجھایا کہ پہلا دماغ درست کرو دلوں چ ایمان وارو ہر شخص منے کہ اللہ اور میں انہوں حساب دینا پہلا یہی کوشش کرنی یہ پہلی گل ہے کہ تعلیم دے ذریعے تربیت دے ذریعے ذرائع ابلاغ دے ذریعے سکولاں کالجاں مسجداں ممبراں دے ذریعے میڈیا تے بدماشی نہ سکھاؤ ہر وقت آیتاں اور حدیثاں نال دماغ چتارو تاکہ مسلمان ریاست رہن والا کوئی آدمی کسی ویلے خدا نو نہ بھولے پہلا یہ تدبیر کہ انہوں نیک نہ بنا دیو کہ خود برائی نو چھڑ جان اس تو بعد دوجا کام اسلام میں کردا کہ معاشرے چ ایسا ماحول پیدا کرو کہ نیکی کرنی آسان ہو جائے بدی مشکل ہو جائے پیدا کرو ورنہ اگر کوئی ہاتھ وڈن چوراں دے تر پے انہیں روٹی دا سامان نہیں کیتا میں ممبر تے آنا کوئی ظالم کوئی اسلام دے حکم تے عمل نہیں کر رہا ظلم کر رہا پہلا روٹی دیتی ہے زکات دے ذریعے عشر لے کے اور سارے ملک سے انتظام کر کے بندوبست کیتا کہ کوئی غریب علاج نہیں دھکے نہ کھاندا پھرے کوئی بیوہ روندی نہ پھرے کوئی یتیم نہ ایک کر لیا نا بندوبست پھر چوری کی بڑھ دیا ہوں اسے قابل ہے کہ بڑھ دے یہ کی تکلیف سی سب کو مل رہا ورنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ یاد کر دو غلام پیش ہوئے حضرت حاتم بن ابی بلتہ دے صحابی نے پوچھا تسی اونٹ چوری کیتا کیا کیتا فرمایا کٹ جو مڑ کے خیال آیا بے دین انی لاٹھی نہیں دیکھنا چاہیے بھی انہیں گناہ کے سہارا کیتا پوچھا کیوں کیتا انہوں نے آخیا حاتم کھڑا پوچھ لو اینا کام رہندا دن رات سڑکو اسی چور ہو جانے کھان میں اینا بھی نہیں دیندا اسی مردار بھی حضرت عمر کھا لیے ساڑی حلال اسی قسم کھا کے آنے مردار ساڑی جائے آپ نے آخیا حاتم تو 2 اونٹ دے 1 اونٹ کی بجائے 2 اونٹوں کی قیمت پر انہوں نے میں رہا کیا میں سلا دیا اس تو اسلام نو سمجھو بکو نہ اس تو زیادہ بہتر نظام کوئی نہیں کہ پہلا نیک نہ بناتا کہ گناہ تو آپ دنیا پائی کہ نہیں گناہ دے نیڑے نہیں جانا خدا نو حساب دینا ہاں کہنے پھڑیا سی 4 گواہ اسلام آندا کہ ایک وقت جناح کردا ویکھن کدی ہویا نہ آج تک ہویا نہ شاید ہوئے مگر کہن لے آندا سی حضرت معاذ کوئی ہے سی گواہ کسے پرچہ دیتا سی پولیس پھڑیا اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے آ کے آخیا نے حضور میں اپنے آپ کو داغدار کر لیا پاک کرو
میں دنیا تو تباہ نہیں لے کے جانا چاہتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جا کے اللہ کو معافی منگ. دوسرے پاسے منہ پھیر رہا ادھر آ گیا. 4 اقرار انہیں چویں پاسے کیتے. پتا سی جیل نہیں بھیجنا, سنسار کرنا, پتھراں نہ اڑا دینا, مگر ایمان نے ٹکن نہیں دی. ایمان نے بے چین کرتا جے تمہیں تھوڑی جی لذت اٹھا لی جانا تو دوزخ جا, ہن کی بنوں گا. حضور نے آخیا لے جاؤ, سنسار ہویا. اور بعد اللہ دے رسول نے فرمایا ایسی توبہ کر کے مریا کہ اگر مدینے سارے تے بنتی جائے سارے گناہگار بخشے جا سکتے. پہلا اسلام پائی یہ کرنا ہے. کیوں آدھے جی بے صرف ڈنڈا ہی چکی پھرنا نہیں, ڈنڈے کا انہوں پتا بھی بیکار سا ہے, یہ آخر سے ورتی رہا. پہلا یہ ہے بھی لوگوں کی ایمان اور تقویٰ ہے. ہر بندہ گناہ ادھا ہی برا جانے جی میں پخانے اور پیشاب تو بچ وہ ضمیر نہ جاگ اٹھے. پھر یہ کہ نیکی نو آسان کر. نکاح اتنا آسان ہوئے, ٹکا بھی خرچ نہیں. 2 کڑی منڈا بیٹھے, 2 بندے کول بیٹھے, انہوں نے آخیا سی آپس کام جی گل. نہ کوئی مولوی یار نکاح کوئی پوچھتے رہتے حضور دا نکاح کنے پڑھیا. میں یار نکاح خان کا منصب کتوں کڈیا تو, یہ کہڑے اسلام جب کوئی بندہ نکاح پڑھے؟ یہ چاہے تے دماغ بڑھ گیا تدے کدی لبے پھرتے ابو طالب نے پڑھایا کوئی نہیں. کسی نکاح خان کی ضرورت نہیں, نہ ہندو ہوئے نہ سکھ ہوئے. 2 بندے ہون بالغ, اگے انہوں کی شادی نہیں, 2 آدمی موجودگی چاہتے کہ اسی آپس کام دی بن بس نکاح. نہ اتنے کوئی آنا نہ ٹکا نہ خرچہ نہ لگتا. بھائی مدینہ تو رسول ہے. اور ایسا بندہ جڑا حضور دا اونج بھی بہت اچا صحابی اور حضور نہ قرابت جی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ حضور دے نانکیاں تے. آپ نے ایک دن ویکھیا اتنے کپڑے نو وٹنا لگا, وٹنا زعفران تبا شادی کی نشانی. آپ نے آخیا عبد الرحمان ہے کہ حضور نکاح کر. فرمایا اچھا یار تو موٹا تازہ بندہ ہوں ایک بکری دکھوا پھر. یعنی حضور نو نہیں چڑھ پوچھا تک اینا جدو آسان نکاح کر دیا بنا جہیز نہ بڑیاں نہ کچھ کج نہیں لوگوں نے جنا کر. تسی نکاح مشکل کرتے ہندوؤں دے پاروں کہیں لکھاں لب کے لیا تد پاویں بیجی ملے ہاں. اور دوجے پاسے جنا آسان ہو گیا. اینی اگ لاتی ہر ویلے پڑکاؤندے جے کڑیاں منڈیاں نو بیچارے کی کر. جو کچھ ویندے وہ جذبات مشتعل ہو جاندے, وہ پریکٹیکلی کرنا چاہتے. گناہ آسان کر دیتا, نیکی جڑی انہوں مشکل کر. دین دے برعکس نیکی آسان کرنا. اتنے برائی کری بہت اوکھی, موقع ہی ڈھونڈ. پردے چ عورتاں ہر قسم کی پابندیاں کتوں گناہ کر. آخری حربہ یہ 2 کم, پہلا تلقین, پھر نیکی دا ماحول پیدا کرنا, برائی نو مشکل بننا, اور آخری ہے میرے سارے دے باوجود ہن بھی نہیں کوئی دانا ٹھیک ہویا, گندا ٹوکری چ نکلیا, ہن انہوں سزا سخت دینی, ہن نہیں نرمی کرنی. یہو جہ پاک ماحول جہو جہ حرام دادے جین دیتا جی مطلب چوہا جراثیم لئی پھرو گا, سارے پھیلا دوں گا. تیسری آخری نوبت. اور اتنے پھر اسلام نرمی نہیں کرتا. ہوں جا 2 پہلیاں گلاں سمجھ لینا وہ کدا یہ یار کافر بھی ہوگا اتنے تو ضرور ہے سزا پھر ملنی چاہیے. جنہوں روٹی ملی کیوں چوری کی ہے, پھر وہ ہاتھ نہیں بڑھنا. اور کی بھوکھے مرنا نہیں کرتا, بالکل نہیں دین اسلام کرتا, نہ کوئی دین ہے. دین اسلام پہلا واضح و تلقین, دوجا ماحول ٹھیک تیار کرنا, آخری چیز سزا. ہوں قرآن پاک کی آیت پڑھی, حکومت کی گل ہے. آدھے نہیں حکومت کا کام بعض تبلیغ نہ واضح تبلیغ تے نہیں. انہیں نماز پڑھانی ہے, ڈنڈے نہ پڑھانی ہے, بازار بند ہونے ہیں, اور اس دکان سے جڑا بیٹھا ہوا کوڑے برسنے وہ پشت. یہ اسلامی حکومت ہے. یہ اس طرح ہی ہے جی فوج سے بگل بجا, ہر سپاہی کا کام بیرک چھڑ کے اسے جا کے فارن ہو جائے, قطار کھڑا ہو. وہ آ کے نہیں جی میں اتنے بیٹھا رہے کون بن رہا, یہ فوج کا ڈسپلن ہے. یہ بھائی تو اسلام قبول کیا, یہ حکومت کے زور میں آیا کہ حکومت جی اللہ دین مکنہ پھر دے دیو ٹیلی ویژن اور سارے کہ واضح ہے واضح نصیر مکہ اللہ دین مکنہ پھر. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جڑے اہل اسلام ہیں رسول اللہ تے ایمان لے یہ کی کرن گے, انہوں کا کام کی ہے ان الذین مکنہ فی الارض. یہ ہے لوگ کہ جب ہم ان کو حکومت دیں گے, حکومت اقتدار ہاتھ ہوگا, اسے واعظ اور مبلغ نہیں رہیں گے کہ صرف ممبر سے واز کر رہا ہے. حکمران ہون گے, ڈی سی ہون گے, ایس پی ہون گے, مجسٹریٹ ہون گے. الذین مکنہ فی الارض, جب ہم زمین میں اقتدار دیں گے کی کریں گے, اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کریں گے. کئی لوگ آتے جی نماز پڑھن کا ذکر نہیں آیا, نماز پڑھن کا ذکر آتا قرآن خدا کی کتاب ہی نہ. جیسے بے وقوف الو کے پٹھے آتے قائم کیوں آخیا, قائم نہ آتا یہ خدا کی کتاب نہیں سی ماننا. قائم آخیا کہ تو پڑھنی نہیں قائم کرنی ہے. قائم ہے عدالت قائم ہوگی, گواہ کھڑے ہو گئے, جج اتنے بہ گیا, پولیس کڑیاں لے کے کھڑی ہوئی, انہوں کہنا کہ عدالت قائم ہوگی. عدالت کی جو کچھ سامان چاہیے سی ہو گیا. اس تو نماز قائم کرنا ہے نہیں کہ اپنی پڑھے, نماز قائم کرنا کہ حکومت میں ہوگی مسجد بن اتنے امام مقرر ہون,
مؤذن ہون، وقت سر اذان ہون، بعد جماعت نماز ہوئے، ایک بندہ بھی پیچھے نہ ہوئے، یہ اقامت ہے کہ پورے ملک سے بندوبست کرتا کہ نماز کوئی خلل نہیں ہو رہا۔ اور اس میں حضرت عمر سیدنا ابن خطاب رضی اللہ عنہ چٹھی متا امام مالک فرمایا گورنو تواڈے سارے کماں چ میرے نزدیک ہم کم ہے، اسلام دی حکومت دی گل کرو۔ احمد فراد ہے جدے مرضی جاؤ، چوڑیاں دے پت بنو پاویں عیسائیاں مسلماناں دے نہ کھلاؤ۔ اسلام یہ آندا کہ چھڈ ملک چوری ہوندی تے خیر میرا، نماز چھٹ گئی۔ فرمایا انا ہم امورکم من الصلاۃ، ہن ٹھیک ہے نماز چونکہ رہ گئی ایویں متھے کساؤن، اس تو بندے نوں سمجھ نہیں آؤندی کہ حکومت نال راکی چل نہ دین دی جڑ ہے، اسلامی حکومت دی روح ہے، یہ تو بغیر حکومت رہے ٹھیک ہے ملک فتح کرے اسلامی نہیں۔ فرمایا تواڈے سارے کماں چ ہم کم میرے نزدیک ہے کہ نماز کا بندوبست ہے۔ ہر علاقے دیکھوں گا کہ خطیب ہے گئے، امام ہے گئے، اذاناں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے میں سمجھوں گا انہیں سارے دین اپنے ملک بتایا، جن نے نماز ضائع کی فہو لما سوا عزی، میں سمجھوں گا انہیں سارا تباہ کر سکتے۔ یعنی پہلا مسئلہ یہ کہ علاقے چیک کروں گا نماز ہو رہی۔ فرمایا اقامت بندوبست کرنا ہے کہ ملک کی نماز ہو رہی ہے، ٹھیک وقت سے ہو رہی، وآتوا الزکاۃ، اور زکات بھی ادائیگی ہو۔ خیرات نہیں سیٹ صاحب کارخانے بیٹھے جنہوں جی چاہ کے انہوں 10 روپئے دیتے ہوئی منتا کرا کے، بندہ مزدور کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات۔ اقبال نے اس معنی کیا کہ جب امیر لوگ غریباں کو زکات دیں نا بڑا احسان کر کے، آندا ظلم دی حد ہے بھی مزدوراں نوں بھی یہ تنخواہ اسی طرح دیں، جنہیں لو پسینہ کیتا احسان نہیں ہوئی نے چر کھپیا مہینہ، تو احسان من میں تیرا کارخانہ چلا، تو اجے بھی انہوں ٹرکھاؤنا کل لے لیں ہے تو زکات باقاعدہ نظام۔ اور اس سے تو جسے رسول کریم علیہ السلام تو بعد پہلا فساد پیا کہ نمازاں پڑھیں گے سارے زکات نہیں دینی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی دین سمجھنے والا دلیر، حضرت ابو بکر بڑے روڑے پہ گئے، کوئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی دوبارہ بت پرست ہو گئے، اے پھر بھی کلمہ پڑھ دے چلو برداشت کرو زکات نہیں دیں یہاں نہ دے نہ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کریے، دنیا نہ نبڑی داڑیاں پھڑ لیا حضرت ابو بکر اور کہن گے آخ شجاعن پھر جنت ہاں وقوار پھر اسرا کفر دے زمانے دلیر نبی نو مارن واسطے تریا پھردا سی، آج اسلام تے اوکھا بڑا آیا تے بزدلی دکھاؤنا چیخاں نکلیاں پھردیاں جا پرا ہٹ جا۔ اگر ایک بندہ بھی ابو بکر دے نال نہیں چلوں گا میں کلا جاؤں گا اور اونا دیر جنگ نہیں بند کروں گا جد کہ رسی بھی زکات دی جنی آکھن نہیں نہ دینی وہ بھی نہ لے کے جا۔ اسلامی حکومت کا دی ہے جو خال ہویا پھر یعنی ارباں پتی لوگ ارباں میں کہتا دولت دینی ہے دس نہیں سکتے کنی ہے، زکات نہیں دینی، وہ بجائے بانڈ خرید رہا جوئے کھیل رہا حرام کماں پھسے کہ ہور بدائی گئی۔ اللہ آندا جڑی آ گئی اینوں پراں نوں لٹاؤ، اے خون جڑا زیادہ دل تے آوندا جاندا بلڈ پریشر ود نہ جائے کڈو باہر دیو بوتلاں نہیں دینی، معاشرہ بھکھا مر جا۔ تو اللہ پاک فرمایا جے حکومت دیاں گے، حکومت پہلا فکرہ کہ جدوں حکومت مکے چ آئی گا کہ جدوں اے رسول اللہ دے ساتھیاں نال حکومت دیاں گے اے نماز دا بندوبست کرن گے، آپ ہی نہیں پڑھن گے پورے ملک نماز ہی نماز ہوگا۔ ادھر اللہ اکبر مسجد جو آیا ادھر سب لوگ دفتر بند، دکان آگے چھٹر گر گئے، سجدے گر آتا وہ زکات اور زکات دیں بالکل سارے ملک تو زکات کلیکٹ ہوگی، ایک غریب میں ملے گی۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے اس اپنے دور کیا کہ زکات صرف ایک سمجھو ٹوکن، یہ نشانی ہے ٹائی، اگر ایک کام نہ کسی وے دے دیکھا ٹائی نہ کم نہیں چل رہا، حکومت نوں چاہیے جن نے بینک پیسے سارے کھول اسے وے اعلان کر دے کہ کسی کا کوئی پیسہ نہیں رہا ہے بیت المال ہے، اور ونڈ دے غریبان جب تک لوگ اس سطح تے نہیں آ جاندے سارے آرام نہ روٹی کھان آ جان گے پھر چھٹی جائیں گے کمائی دی، ورنہ ضبط مسلمان مرن دا تسی قومی ملکی ذاتی ملکیت لئی پھر کوئی احترام نہیں، تہاڈی ذاتی ملکیت لینے جوگے ہوندے دیندے، تسی نہیں دتا ہن زبردستی لے کے جان۔ پوری فصل لکھی اور اتنے امام محمد عمر شاکر نے تھلے لکھیا اور کتنے آ سوشلسٹ حرام زادے جڑے تلواراں بھی چلائیاں کچھ بھی نہیں روس کر سکے، ابن حزم نوں پڑھ اسلام کیا حضرت عمر کی آخیا کہ کھولوں گا سب کچھ اور انہاں چر نہیں بعد آؤں گا جب تک سارے مسلمان آرام نہ روٹی نہیں کھان۔ فرمایا جدوں حکومت دیاں گے مسلمانوں نوں نماز ہوگی سارے ملک، زکات دا سسٹم ہوگا، اگے پھر کھلا دونوں سے گل نہ رہی وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس سلطنت دے اندر اس ملک دی حدود دے اندر ہر چنگے کام دا حکم دے گی حکومت، کروا کے چھڈو گی، حکم کروانا پہلا دسیا حکومت ملو گی، واز کرنے ہوندے تے حکومت دی کہڑی گل سی، وہ مکے وچ لوگ واز کر دے، فرمایا حکومت ملو گی پھر ہن واز تے گل نہیں رہو گی، چنگے کام جڑے حکمن کروائے جان گے،
سچ بولنا پؤ گا، جھوٹھی گواہی نہیں دین دینی، رشوت نہیں کھان دینی، کوئی ملاوٹ نہیں کر دینی، جو بھی برائیاں سمجھ آؤندیاں بند ہون گیاں، اچھائیاں ساریاں۔ تے اللہ نے پھر آخیا وللہ عاقبۃ الامور، اے ساتھ دا خاتمہ مکے جدو اعلان کی کہ حکومت دیاں گے اور کرن۔ ہن مکہ جنہاں نوں پتا اتنے سوچ سکتے جی کدی بلال ہوری حکومت تے ہون، کوڑیاں تے لٹن ڈے آ لوگ انہاں دے اتنے پتھر رکھ رہے۔ اس زمانے جدو اعلان ہویا بھائی نہیں حکومت دیاں گے انہاں نوں اور یہ کام کریں، اس نے آخیا کوئی نہ آخے بھی یہ گل کدوں ہونی پوری، یہ نہیں ہو سکتی کدی بھی، وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا جڑا اعلان کر رہا نا سارے معاملات دی باغ ڈورو دے ہاتھ، خدا اس جہان دا نگران ہے، وہ کر کے چھڈو گا۔ اور چند مہینے بعد ہی لوگوں نے ویکھیا ایک مرکز مل گیا مدینہ تو رسول، اللہ دے رسول اتنے چلے گئے، صحابہ دارالہجرت بن گیا اسلام دا مرکز۔ اور پھر بعداں تے گل نہ رہی، اسلام دے پیچھے طاقت کھڑی ہو کہ ہوں یہ جڑا نا مسئلے نہیں کروا کے چھڈے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے اتوں تک فرمایا کہ نماز سے کچھ آ رہی نا با جماعت نہیں پڑھتے، اندر ہی پڑھ کے پڑھ لیں گے۔ صحیح بخاری یہ سانو آدھے حسبہ چھڈو، نگرانی من لیں سارے ملک کی نگرانی کر رہا ہے اپنے اپنے مطلب، بلکہ ایسے لوگوں کی جسوسیاں کرتے ہیں جڑے بیچارے ملک دے خیر خواہ، پولیس انہوں نے مگر پائی ہے، دین واری نہیں کوئی نہیں حسبہ ہونا چاہیے، جی مرضی چنگا کم کرے سے اور چھڈو پھر سارا دھندا آپ لوگ جہاں مرضی چنگا کرو، اپنی واری کیوں پھر قانون بنا۔ ایسا ہی بخاری سن لو، اللہ دے رسول نے کی چاہیا کنہاں دے گھر سارن دا آکھیا، یہ قرآن دی حدود سی، کتنے سی سزا بھیجو؟ اللہ دے نبی علیہ السلام یہ نماز چیز ملو گا، یہ باب ہے کتاب الخصومات 74واں صفحہ ہے اور فتح الباری دی 5 جلد، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ۔ جدوں پتہ چلتا ہے اس تو تفہیم القرآن وغیرہ کی جڑی گل نا گھر چ نہیں بڑھنا چاہیے، اور رد کرو کہ پولیس نے اندر کسے بس پتا اتنے بم تیار کرنا ہے، حرام دا دے شراب دا اڈا لایا، اس وقت کنجر خانہ ہونا کی چار دیواری کا تفر ہے، بالکل غلط، کوئی تفر نہیں، انہوں نے حرامیاں نے کام کر کے اپنی عزت بات، انہوں دی کوئی عزت نہیں، انہوں نے اندر جا کے ڈانگ پھر۔ تو فرمایا باب ہے کہ جڑے لوگ گناہ گار ہیں بدماش ہیں، جدوں انہوں دا پتہ چلتا ہے گھراں چوں کر لو اور گھر ساڑنے پین ساڑ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کہتے جی امام بخاری نے کڈیا لقد ہممت نام رب الصلاۃ فاستقام۔ اسلامی حکومت نوں بے وقوفاں دی حکومت نہ سمجھو، نہ یہو جہا تصور دیو کہ مسلمانوں دی حکومت ہوئی جائے ہونا صرف نماز روزہ کر رہے ہیں باقی جو مرضی کرتے پھر، اور ساری دنیا رو گی نا کہ یار مسلمانوں دی حکومت ساڈے پھر چھاپے مار دے، یہ جی کچھ بھی نہ ہوا، یہ حرامی کم ہے بدنام کر دے۔ اسلام یہو جہا نہیں ملوگاں دا مذہب۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ میں نماز دا حکم دیا، دیو اذان سے کام تک فتقام، بندے دے ذمہ لا دیا کہ نماز پڑھا، ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاۃ، پھر نال لے کے بندیاں چلا جا انہاں دے گھراں جڑے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں اور دوجی جگہ وضاحت فرمایا جے بچے اور عورتاں نہ ہوندے، صرف این روکتا کہ بچے اور عورتاں بھی گھراں جس پاروں ساڑنا نہیں ٹھیک، ورنہ فہرقا رحم، میں انہاں دے گھر ساڑ دینے۔ اے سزا کیڑی قرآن حدیث کیڑا حدود ہے لکھیا؟ ہاں آندے 2-4 سزاواں کیڑی ایت لکھی سزا گھر ساڑ جو انہاں، مگر اللہ دے رسول نے اس پاروں دسن دی کہ اسلام حکومت نو اسی اختیار دینا، کوئی وہ ہاتھ نہیں بدے، صرف ہوے حلال دی تے نیک مقصد نہیں، ظلم نہیں اگر کر دی تو کسی نے کوڑا بھی مار دی ظلم ہے، اگر ٹھیک کم والی بدماشی ختم کرنی ہے گھر چ وڑ جاندے انہاں دے گھر لو سٹ دے دودھ وقد اخرج عمر اختابی بکرین نہج۔ امام نے اتنے اینا ہی لکھا تھلے پھر پوری سند نہ دسیا کہ سعید ابن مسیب فرماؤندے جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے کفر دے رواج کئی اجے نہیں سی ختم ہوئے، عورتوں دے بعد بھی نہیں نہ ہوندیاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تے ہور ساری عورتیں نوحہ قائم کر سیاپا شروع ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے گھر نوحہ ماتم خبارہ کا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطلاع پہنچی بے رسول دا شہر، اور حضور نے آخیا نہیں یہ پٹنا رونا جائز تے ابو بکر دے گھر چھوڑا، فنہا انہا فابین آخیا روکو انہوں نہیں ہٹیاں، فقال علیہ ہشام بن ولید اخرج الی بیت ابی قحافہ، آپ نے ہشام بن ولید نے حکم دیا کہ جا درہ پھڑ اور چلا جاؤ دے مکان پہ، پارا بدرہ ضربات کلی کلی نو پھڑ پھڑ کے کڈیا تے کوڑے بج دے رہے فتفرق النواہ اینس میرا بزار، جدو اب سٹاں پیاں ساریاں تھاؤں تھائی پج۔ اے امام نے باپ بدا کیا اسلامی حکومت ہے، اتنے میرے آوازاں تے گل ہی رہنی، ٹی وی آندا نے سلام پھر والا آواز کرو حرام دادے دین اسلام مذاق بنانا چاہتے، جدوں نہیں باز آن گے بازوں نصیحت نہ کوڑے انہوں دے گھر تک بھی جڑا جلاؤنے جانے اور کوئی برائی۔
مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سورہ مائدہ لکھا ویکھیا مفسرین نے لکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خبر ملی کہ بنو ثقیف قبیلہ جڑا طائف انہوں کا ایک شخص ویسٹ وہ شراب کی دکان بنائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دکان وا کے لا دو. یہ بھی نہیں آخیا ان کرنے اس فرمایا ساڑ جو دکان مسلمان حکومت اور شراب کی دکان چل رہی اور ایک پورا بستی لکھیا کہ اتنے پتہ لگا خفیہ پٹھیاں بنائیاں شراب کر فرمایا پورے پنڈ وا کے لا دو. اسلام اونج پیش کرو جی رب رسول نے دسیا یہ منتیں نہیں لڑیاں وہ وقت وکھرا کہ اقتدار نہیں ٹھیک ہے وعدہ نہیں اللہ جی نے مکنا پھر جب حکومت دے دیں گے کسی ملک سے پھر وہ تماشا ویکھتے رہن کہ جو مرضی ہوں رہے. پھر اللہ دے رسول کی بات ہے کہ تسی بیڑی سوراخ ہون دیا تو تماشا ویندے اس کلے ڈبنا سارے ڈب جاؤ گے تھوڑے تیاں پر دب جان گے پھر تمہیں سراہ نہ سجو گا. ہنے وقت سنبھال لو تھوڑا جا سوراخ ہوا کر بات کر. اے فقہ حنفی کی کتاب ایڈی وڈی کہ یہ لکھے جان تو بعد میں سمجھنا پچھلیاں منسوخ ہے یہ اشامیاں دی کوئی عالم جڑا ہے تو بغیر فتوا نہیں دے سکتا. یہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے دے علامہ محمد امین شامی دمشق کے مفتی یاد اس نے نچوڑ کر دیتا تھا. 198 صفحہ اتنے حاشیہ در المختار ہے تھلے ان تیسری گل فرماؤں دیا گل سنو بھائی کون بنفی بڑا جے جیل بھیجاں یا شہر چ باہر دفاع کیتیاں جرم ختم ہوں یہ بھی حکومت کا اختیار کرے. اس ڈاکو نے تو کرتا تو بل ہجوم ہے بیت المفسدین جے ویکھیا کہ اس گھر دے اندر بڑے حرامی کٹھے ہوندے بڑے بدماش اور خرابی یہ کرتے اس گھر چ گھس ہجوم کندا ٹپور چلی جائے پولیس دے اندر کوئی چار دیواری نہیں کوئی بل اخراج من الدار و بحد میں کڈو باہر ان کوڑے مار کے اور مکان میں انہوں نے گراؤنے پینٹ بلڈوز کر وہ محلہ ہی گرا دو جتنے بدماش کٹھے ہوئے کسرے دنان الخمر وم اللہ ہوا. اور اگر انہوں نے شراب دیاں بنائیاں مٹکے توڑ شراب دے مٹکے توڑو ولم یون کل احرا کو بہت آدھے ساڈے حنفی مذہب سے نہیں آیا کرانا جلاؤنا مگر وہ شامی پھر لکھ دے کہ ساڈے علماء چوں نہیں آیا مگر اتنے سفار تو گزر چکا حوالہ کہ ساڈے عالماں نے بھی آخیا کہ حضرت عمر جلایا اس تو جلاؤنا بھی ٹھیک گھر جلاؤنے پینے ہو جے حرامیاں دے نہیں بعد آؤندے بدماشیاں تو جلا دے. و یقیم کل مسلم حرام مباشرۃ المعاصی جدوں گناہ ہو رہا اس وقت ہر مسلمان کام کر سکتا اس وقت پولیس کی لوڑ نہیں جناب مجسٹریٹ کی ثابت کر دے کہ میرے سامنے حرام درجی کر رہا میں تد آن لائی بالکل ٹھیک ہے. گناہ ہوندیاں ہر مسلمان جڑا وہ اللہ کا نگران ہے ختم کر سکے. اگر گناہ ہو چکا بعد کی گل ہے پھر ٹھیک ہے پولیس نو یا عدالتوں دسے. جرم ہوندیاں ہوا ہر مسلمان جڑا انہوں حق ہے میں خدا دا سپاہی یہ سپاہی ہے تو میں نہیں خدا دا سپاہی. اور یہ ایک واقعہ تھوڑے سامنے عرض کرا یہ پورا 198 صفحہ پڑھن دے قابل کیویں امام نے لکھا کہ حال ہے اسلامی حکومت کا وہ کھلا موقع نہیں بدماشاں نوں دے سکتی. کوئی اتنے اجازت نہیں کہ لوگ لچ چلتے رہن اسی تماشے وہندے رہیے. شیخ علی زادہ بہت بڑے عالم کتاب لکھی شرح صراط الاسلام بخارا کدی مسلمانوں کے علاقے سی گواہ بیٹھے تو بخارا دے اندر ایک عالم سی بزرگ سی ابو غیاث زاہد رحمۃ اللہ قبرستان چ رہندی. ایک دن نکلے شہر آئے دیکھیا پہ لوگوں دے کول ساز ہے گوئیے بہت سارا ٹولا تریا آتا ٹڈ سارنگیاں انہوں دے کول ہے جی فنکار بڑے قبضہ ہی انہوں دا ہو گیا وہ فنکار ہے قوم دا بہترین عنصر وہ ہونا کنجریاں جڑیاں سی جنہوں نے بدماش مراسی اور مراسنا وہ فنکار ہو گیا ایکٹر ہو گیا ایکٹر وہ برائی نیکی بن گئی نیکی برائی بن گئی. شیخ جیسے ابو غیاث زاہد رحمۃ اللہ علیہ آئے دیکھا ساز کوڑ ہے بہت سارے سازندے پوچھا کتوں آئے انہوں نے آخیا امیر ضلع بخارے دا نصر ابن احمد وہ کو اتنے اج ضیافت سی اتنے رونق میلہ ہوا. شیخ نے آسمان ویکھیا کہ اللہ کام بڑا اوکھا پی گیا اگر چپ رہنا آگ بدی بالکل تیرے سامنے منہ کرنے جوگا نہیں میرے سامنے خلاف شرع ہویا تو میں چپ رہا اگر میں کرنا کی کرا کلا بدلا یہ انہیں مگر پھر خدا کو مدد مانگ کے نا کہ مدد فرما پھڑی اپنی ڈانگ اور حملہ کر انہوں نے ساتھ پنے انہوں نے ڈانگ پھیری وہ نٹھے اور امیر کو چلے. کسرت جا کے مال جی انہوں نے آخیا امیر ایڈا ابو غیاث زاہد ٹکریا انہیں سانوں بھی کٹیا ساتھ ہی پن بلایا برا کے انگم اللہ کل حسبہ اے حسبہ ہی کہ تینوں یہ کنہیں نگرانی سپرد کی ہے کہ توں یہ پتہ کردہ پھر کی ہوں. شیخ اللہ دا ولی سے انہیں آخیا من واللہ کلے مارا جنہیں بخارے دی حکومت تینوں دیتی نا اس مینوں دیتا ہے حسبہ اس خدا نے میرے دل میں رہا وہ آدھا مینوں تو خلیفے نے دیتی ہے وہ آدھا مینوں رب الخلیفہ نے دیتا
تینوں خلیفے دتا نا وہ مینوں خلیفے دا رب جڑا انہیں دتا جڑا کائنات دا مالک ہے میں وہ دین دا عالم ہے میرے ذمہ لایا کہ برائی نو ختم کر پہلے کچھ نہ رہا جو نصراں دا میں تینوں موت سے مقرر کر میں ہن حکومت دی طرفوں تیرے ذمہ لا دینا بے توں اے کام کریا کر احتساب حسبہ انہیں کہا میں تو اپنے آپ کو معذور کر تو مینوں یہ دتی کرسی میں چھڑ دی میں استعفیٰ دے وہ کہا یار تو شیخ عجیب ہے بے جے تینوں نہیں حکومت دے وہ دینی تو ڈانگ پھیردا لوگ تے جے دینا میں نہیں لینی انہیں آخیا تو دے گا بعد معذور کر سکتا تو پھر مینوں ہٹا سکتا مینوں جدو اس خدا نے کر دیتا میں عالم ہے شرع دا شریعت نے مینوں کہہ دیتا برائی ڈک میں اپنا وہ جڑا نا پروانہ وہی کول رکھنا تیری میں نہیں لینی چٹھی نہ مینوں اس عہدے دی لوڑ اخیر ہار من کے اللہ یہو جہاں دی اسی نسل ہیں کداں اسی ممبراں تے بہ کے بھلا دیے بے نہ کمبختاں نے کیا یہو جہاں نیک لوگاں دی میراث گم کر دیے جڑے سانوں کہہ گیا جے بیٹھے آندے نا اتنے تے انہیں نہیں تے کم از کم لاج تے رکھو کہ تسی کناں نیکاں دی اولاد دے کہنے لگا ابو غیاث گل سن کوئی حاجت ہی نہ کوئی کم دس میں تیرا پورا کر شیخ نے آخیا گل ہے بے اگر تو کر سکنا تو میری جوانی لوٹا دے میں بڑھا ہو چکا مینوں جوانی واپس دے دی کیا گیا میرے واسطے انہیں آخیا اگر پھر تو یہ کر سکنا کہ مالک جڑا نا جہنم دا دروگا انہوں لکھ دے کہ جدوں حساب دا وقت آوے مینوں دوزخ داخل نہ کرے انہیں آخیا بھی میرے پاس کیا کہا پھر رضوان نو لکھ جنت دے مالک نو کہ جدوں جنت لوگ جان مینوں کچھ چادر دا دے انہیں آخیا رضوان ہی میرے پاس آئے تھے انہیں آخیا پھر تیرے کو کی منگنا میں ساری حاجتاں اس خدا دے سپرد کر دیاں جڑیاں جڑا کر سکتا میں خدا دے چھڑ دیتا سارا کم تینوں میں کی آخا یہ وہ نیک لوگ سی جنہوں نے آخیا کہڑا اختیار سی تہاڈے کو پوچھنا تے پھر کرنا سانوں اللہ نے اور رسول نے کہتا کہ نگرانی کرو حسبہ ہونا چاہیے کوئی برا کام نہ ہو جج رشوت کھا لیا اتوں پڑھ لو اتنے بیٹھے نو پڑھ لو کہ بیٹھا کرسی عدالت سے تو رشوت لے رہا اے گواہی جھوٹھی گواہی دے رہا کیوں نہیں حضرت عمر وانگوں یہ منہ کڑا کیتا کھوتے دے چڑھا کے محلے پھیرا جاتا بیس آدمی نے جھوٹا بیان دیتا اسلام نو تسی یہ کھیل بنانا چاہتے تو میرے پائیو عزیزو حسبہ کچھ انہوں دی نالائکی جڑے دس نہ سکے بھی حسبہ کی ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہ سارے آ کے یار پتہ نہیں وہ مولوی کیا وہ حسبہ کی ہے نگرانی ہر محکمہ کر رہا ہے ہر حکومت کر رہی ہے کافر مومن کر رہا ہے نگرانی نہیں کرنی ملک چل دے اور اس نگرانی کے اندر بالکل اللہ کا دین آتا جتوں تک جانا پڑ صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ظلم نہیں کرنا برائی مٹاؤنی جو کرنا پڑے کرے کئی بولے جسٹس تے شیعہ مسئلہ خلاف تمہیں کہڑے شیعہ مسلک پڑھا کدن تسی پڑھن گئے سی تسی تو انگریزی دے 4 ارب پڑھے تو تمہیں حکومت کی مہربانی کرسیاں ملیاں اور کہڑی شیعہ فقہ تسی پڑھی تمہیں پتہ ہوتا شیعہ فقہ صرف دنیا ایسی ہے جی آتی ہر کبیرہ گناہ تیسری واری جو عدالت آئے وہ سزا موت ساڈے نہیں اسی جانے کنی واری آوے کوڑے ماری جاؤ یہاں کری جاؤ انہیں آخر نہ بھائی 2 واری کوڑے آ تیسری واری کسے کبیرہ گناہ چی یہ بھی نہیں بھی فلانا ہوئے فلانا کبیرے جڑے اللہ نے حرام کم کرتے انہیں پھڑیا گیا نہیں بات ہے سن اے جسٹراں تک پہنچاؤ شارب الخمر یقتل فی الثالث یہ باب ہے اور اسے سے لکھا گیا جلد میرات الرکوع دی 23 امام نے پوچھا کہ امام صاحب ایک آدمی جڑا انہیں شراب پیتی آیا فرمایا سن لو اللہ دا رسول جڑا چودہ طریقہ کہاں نہ رسول صلی اللہ علیہ ہوتے یا بشارب الخمر ضرب شرابی لیاندا جاندہ سی حضور کوڑے مار سمین ہوتے یا بیسار نہیں آتا ضرب پھر ہوندا کوڑے مار دے سمین ہوتے یا بیسار سا ضرب ہونا تیسری باری آتا فرمایا تہن لا ہوں نہیں یہ زندہ رہتا حق کنی باری یہ کوڑے مار اور اسی طرح باقاعدہ لکھیا کہ صرف ایک گل کا حکم نہیں کوئی کبیرہ گناہ کل تو آکل و ربا بعض البینہ سود چل رہا ملک دن یہ آدھے صرف باز کرو امام نے پوچھا بھی بصیر آدھا امام صاحب ایک آدمی ثابت ہو گیا گواہی مل گئی کہ سود خوری تو بعد نہیں ہوتا کہا یاد پہلا انہوں سزا دیتی ہے ادب سکھایا فین آدھ پھر آوے سزا دیتی ہے فین آدھا قتل تیسری باری پھڑیا گیا کہ نہیں سود خوری تو بعد آیا قتل اور اسی طرح ہر کبیرے دے بارے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کسے قسم دا بھی ہے وہ اگر 3 واری 2 واری صرف موقع تیسری باری اصحاب الکبار قتل یہ صرف شیعہ نو تسی بدنام کر دی تسی لچ تلنے تو اپنے لچ تلتے رہو کیوں آدھے جی فلاں فرقہ اللہ کوئی فرقہ نہیں آتا مسلمانوں کا ہر فرقہ اللہ برائی مٹا دے برائی مسلمان حکومت کہا اسلامی ملک
اسلائی صاحب نے بھی اس سے لکھا کیونکہ مولانا مودودی صاحب جی دوسری تفسیراں والوں نے کہتا حضرت عمر گھر چ وڑ گیا سی انہیں آخیا تینوں ٹوکن آ گیا بھی شراب پینا تے آ کرنا میں ایک گناہ کیتا تو تین کی اے دیکھو کہانیاں کی بنائیاں تو دروازے تھانی نہیں آیا اللہ کا حکم سی دروازے تھانی گیا تو کن ٹپ کے کیوں اللہ آندا اجازت لے کے آ تو بلا اجازت ہے تو سلام نہیں کیتا ارے بھی اللہ نے آخیا کسی کی جسوسی نہ کرے جسوسی کی ایسی منکرت روایت بناتی کہ سرے تو حکومت کچھ کر ہی نہ سکے باہر وہدا رہے مفت سے درون خانہ چکا گھر کی ہوں میں کی کرا بھائی گھر بم تیار کرنا ہونا تو باہر بہنا وہ شراب دیا پٹھیاں نہ کھوڑیاں تو باہر ویکھنا اس سے اسلائی صاحب نے اللہ رحمۃ نے بہت لکھا ہے سارا نہیں میں پڑھنا جب تو صرف تھوڑا جہا پڑھ دینا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے وہ آدھے مسلمان حکومت جی لوگوں کے جسوسی کرتی نا سی آئی ڈی لاؤں وہ یہ دنیاوی حکومتوں کو نہیں یہ پرے مان سانو تنگ کرو دے انہوں دے نہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے وہ نتیجہ کی ہوں رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے ایک تو عام آدمی بھی جاسوسی کر سکتا کہ میں پتہ کراؤ یار اس مسلمان بھرا کا کی حال ہے یہ جی بیمار تو نہیں یہ غریب تو نہیں یہ تجسس جائز ہے یہ تجسس کا برا ہے وہ مدد نہیں کرنی یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے قرآن پر نہ یہ ممنوع ہے بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے اور حکومت کے لیے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ رعایا کے اچھے بڑے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے دیکھ جی رہا کہ ملک کوئی فتنہ تو نہیں پیدا ایمانداری یہ ساری فصل ہی جڑی ہے سورہ احزاب بھی پڑھنے والی ہے جتنے ہی لکھے کہ جڑے یہو جی گلاں کرتے نہیں حکومت ویسے تماشا ویکھے نادان ہے یہو جہا دین اگر ہے تو کوئی گل ہی نہ اس طرح ہو سکتی ہے حکومت نے جو کوئی انتظام کرنا اس کی ضروری ہے گھراں دا بھی پتہ کرنا ہوندا سارے انتظام کرنے اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا حسبہ 60 صفحے ہے یہ حسبہ بلا چاہیے جو دین دا کام کرنا یہ ترجمہ کروں قاعدۃ الحسبہ شیخ الاسلام دا فتاوا سعودی حکومت نے 37 جلداں چھپایا یعنی ساری زندگی جو لکھا سی سب مسائل کٹھے کر تو قاعدۃ الحسبہ کہ حسبہ کی ہے نگرانی کتنا کتنا اور کی اختیار ہے 60 صفحے یہاں لوگوں کی اکھاں کھولن بھی کسی نے بےعزت نہیں کری نہ کوئی گل ہے وہی نگرانی جی ساری دنیا کر اسلام بھی کراؤں اور یہ سب تو بڑی گل جی میں حوالہ دے رہا ہے بھائی حدیث کی کتاباں سے ایک حدیث آ گئی کہ سوائے اللہ دیا حداں جڑیاں نا حداں جڑیاں اللہ نے آپ سزاواں مقرر کیتیاں دوسرے کسی معاملے 10 کوڑیاں تو ود نہ مارے اس حدیث نے بالکل اسلام کا رستہ ہی بند کر امام محمد اور امام شوکانی اور امام عبد الرحمن البنار سارے جڑے سی صاحب سبل ہاں 10 کوڑیاں تو زیادہ تعدیر نہیں ماری وہ 10 کوڑے کی کون بعد آ کوئی حرام داد جرم ایسے ہے جڑے انہاں وڈیاں کبیریاں تو وڈے انہاں دی کوئی مقرر نہیں تسی آنے 10 کوڑیاں تو ود نہ مارو کسے کو حل نہیں ہوا ایڈیاں حدیث کے دفتر نیر لوتار سب ڈب گئے کہ 10 کوڑیاں تو ود نہیں کی وہ 10 کوڑے تو کچھ بھی نہیں دلیر ہو جان گے حرامی صرف اس مسئلے میں امام نے حل کیا ہے انہوں نے کہا بالکل امام مالک سچا جتوں تک بھی قاضی جانا چاہتا 1000 کوڑے تک جا سکتا صرف یہ کہ جس معاملے نے کیا حدیثہ کی مطلب ایسا نقطہ ہے جڑا صرف امام ابن تیمیہ تو لبا ورنہ ہار گیا اور میرے سامنے دفتر نہیں جی 10 کوڑے کے بعد حضور نے ڈکیا 10 کوڑے جڑے انہیں جیب کٹ لی ہے وہ جرم حدود نہیں آؤں انہیں ایک لڑکے نہ بد فیلی کر رہی کوئی حدود نہیں آؤں تھی 10 کوڑیاں تک رہنا امام نے پھر ساری بحث کی کیوں کی آندا تو کی آندا اخیر آ کیا اللہ دے رسول اور صحابہ نے کیا تو ساڈے یار حدیثاں نے کہتا سی نہیں خلفائے راشدین من توبہ 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 وہ انہاں تو زیادہ حدیث ضرور کون آندا تہاڈی کیوں مت ماری ہے کیوں نہیں ویندے کہ خلفائے راشدین نے کی 10 تو زیادہ کوڑے مارے کہ نہیں ور منقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین یوافق القول الاول فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالذی حلت امرأته الجاریۃ میں فرمایا ایک عورت تھی وہ دی لونڈی سی انہیں اپنے خاوند کو اجازت دیتی میری لونڈی تیرے لیے حلال ہے تو اتنا مباشرت کر حالانکہ حق کوئی نہیں یا اس کو خریدا یا نکاح کر بیوی نے کہتا میری لونڈی مل گئی میں تیرے لیے حلال کر اللہ کے رسول نے 100 کوڑے کی سزا دی حالانکہ ظاہری زنا نہیں سی بیوی نے انہوں اجازت دی جرد ابو بکر عمر رجلا وجد ما امرأتی فی امرأۃ فی فراش میں اب عمر نے اور ابو بکر نے کوئی بد فعلی نہیں کی صرف ایک مرد جڑا دوسری عورت نے ایک بسترے چ پایا کھ نہیں اور کیتا ایک رضائی چ دوویں پھڑے گئے
دونوں 100 کوڑا. ہوں زنا تو نہیں سی, زنا دی حد ہے قرآن. کیوں ابو بکر عمر نے 10 تو ود سزا دیتی. اے امام سنی جناب عمر بن الخطاب ضرب اللہ جی زبر علیہ خاتم فاخذ من بیت المال 100. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے ایک آدمی نے ڈالی مور آپ کی بڑھا لی اور جا کے بیت المال والے نے کھا کے پیسے کٹا لے. حضرت عمر نے پڑھیا کیڑی حد سی ہونے کہ 10 کوڑیاں تو ود نہ مارو. حضرت عمر نے 100 کوڑا ماریا. ثم ضرب فی اليوم الثانی والثالث 100. دوجے دن بھی 100 ماریا, تیجے دن بھی 100 ماریا. ولیس ھذا موضع بس. فرماندے امام یہ موقع تفصیل کا نہیں, خلاصہ تو دس کہ 10 کوڑے کوئی شے نہیں, نہ انہیں نہ جرم رک دے, بننے مارنے پینے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رحمت فرمائے انہوں نے کہا کئی ایسے گناہ بھی ہیں جنہوں کا دین کوئی ذکر نہیں, مگر وہ ایسے بڑے بڑے گناہ برائیاں روکنے. خلیف حاکم وقت قتل کا حق, قتل بسیاست, ملک کا انتظام رکھیں, قتل ایڈی وڈی سودی مثال امام نے دیتی. تو فرمایا گل کی ہے پھر حضور دیو. فرمایا وہ مسئلہ صرف یہ سی بھائی جس بارے اللہ نے حد مقرر کی یا رسول نے اسی جرم دی کوئی تھلے شاخ کہ زنا دی سزا مقرر کی 100 کوڑا یا سنسار, انہیں صرف بوسا لیا اسے بے حیائی دا یہ تھلے شاخ, یہ 10 کوڑیاں تو ود نہیں مار سکتے. یہ وہی گل ہے کہ جس بارے کوئی حد مقرر ہے اسے جرم دی تھلے کوئی ذیلی شاخ ہے چوٹی, اتنے جرم ہی ایک نواں اتنے. ہوں میں تھوڑے سامنے نمونہ پڑھتا, ورنہ یہ بھی فصل اس قابل ہے کہ ابن تیمیہ دی پوری چھاپی ہے کہ لوگ ایویں حدیثاں ہور لے کے نا خراب نہ کرو دین. کدھر خلفائے راشدین ایویں جھوٹا کہیں گے کدے کوئی دین بالکل عدل اور حکمت ہوتے, انصاف قائم کرنا بدنا ہوئے, یہ اندر کوئی چجک نہیں, نہ کوئی شک ہے. جس طرح عدل قائم ہوتا کر. اے امام دیکھ دے صاحب عبدالمختار کہ ایک عالم گیا, تھانے دار بیٹھا سی, چور ایک پھڑیا سے, انہیں آخیا امام صاحب اے چور ہے دسو. انہیں آخیا بس یہ پوچھو نہیں منتا تو قسم لے لو. انہیں آخیا چور قسم جڑے یہاں کی قسم کوئی وڈی گل ہے, ایک قسم یہاں کوئی وڈی گل جنہیں چوری کی تھی شریعت لئی پھر رہے ادا انصاف ہوگا. انہیں آخیا تیرے کو کیا, انہیں آخیا پاؤ لما. پولیس نے پایا 5-7 وجیاں, انہیں تھان بھی دستا جتنے چوری پئی سی, سارا من بھی گیا. انہیں آخیا ادا عدل قائم ہوں ہے. امام واقعی رویا. انہیں آخیا ٹھیک ہے عدل انصاف ہے, اسی کتاباں پڑھ کے بیٹھے ہیں, کتاباں نہ ملک چل دے, صرف ظلم نہ ہو. یہ مارنا تو صحیح بندے نو مارو, یہ نہیں پیسے کھا رہے تو بے گناہ فساد سے, یہ ظلم ہے. باقی عدل قائم کر لی کہ انصاف ہوئے دنیا, کوئی کسی نہ ظلم نہ کر سکے. اے گلاں تے ایسیاں دی سال چل دیاں اور یہ واضح میں کرتا اسلامی, مگر میں خلاصہ تھوڑے سامنے بیان کرتا. یہاں اگے اگر انشاءاللہ کوئی بھرو کئی مضمون بننے, کیونکہ ہوں ہور چیزاں بہت ہوندیاں جانیاں, اس تو میں ختم کرنا. اور آخری بات, کیونکہ کئی لوگ بے چین اور مضطرب ہوندے, پوچھتے بھی ہے بھائی یار رجب لنگ گیا, معراج دی گل سی تسی سنائی نہیں, اور بھائی معراج ہوندا تے میں سناوندا. اے مک دی گل تانوں دسدا. میں عالماں نوں آکھیا جے معراج رجب ہویا ہوندا تے میری مت ماری سی, میں نہ سنا کراں کی, میں مجرم ہاں جدوں میں دس دینا بے جھوٹیاں گلاں لوگ میرے ویر پہ خلاف ہو جاتا کہ معراج ہویا. کوئی بندہ مینوں ثابت نہیں کر سکتا کہ معراج کہڑے مہینے ہویا تو کہڑی تاریخ. ایویں کوڑوں بنایا تھی حلوے کھانے تو بناؤندے پھرو, میں نہیں کر سکتا ممبر تے جہاں ثبوت ہی کوئی نہیں. کداں میں آکھاں 27 رجب نوں جدوں کہ تہاڈا مجدد میعاد تاسع جنہوں آدھے کہ 90 باری بخاری جاگدے حضور کو پڑھی سیوتی, اینی مدت بعد بھی آندا کہ 17 رمضان ہویا. اس تو نہ 17 رمضان نہ ربیع الاول نہ کوئی رجب. میں جھوٹیاں گلاں دا کداں بیان کراں. کئی دوست میرے شیعہ تسی جی حضرت علی دی ولادت دا ذکر نہیں کیتا, 13 رجب نو کعبے چ پیدا, اور میرے بھراؤ کعبے چ پیدا ہویا ہوندا تو میں کردا. میں کی کراں, میں جو حق بیان کرنا کسی فرقے نو نہیں, یہ آپ اپنیاں مناونا چاہتے, میں نہیں کر سکتا. بھائی حضرت علی دا کعبے چ پیدا ہونا کوئی نہیں, پاویں شاہ ولی اللہ لکھے پاویں کوئی ثابت, سب ایویں بنوٹی گلاں. کعبے چ کو پیدا, وہ حکیم ابن حزام ہے, حضرت خدیجہ دا پتیجا, وہ دی ولادت ہوئی تے شرف کوئی نہیں. ایویں آکھے نا شان ہے بڑی, جویں کئی شیعہ آندے, میں پھر یار یہ شان ہے چلو حضرت علی دی منی تے رسولہ نہیں پیدا ہوئے, حضور نہیں پیدا ہوئے, پھر کی گل حضور کٹ گئے. او کہ عقل کریا کرو. چانس کہ جمعرات نوں دروازہ کھلدا سی, عورتاں اس دن زیارت دے اندر جاندیاں سی. حکیم دی ماں بھی گئی, پیدائش دا کوئی پتہ نہیں ہوندا, اوتھے بچہ پیدا ہو. حکیم بن حزام ثابت ہے, ادوں علاوہ علماء نے لکھا کسی کا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں. ایک باتاں تحقیقی بھی دو چاہیے کہ نہ معراج اس مہینے ثابت ہے, نہ حضرت علی دی کعبے سے پیدائش. یہ خلاصہ دے. باقی اور کہڑی فرمائش پوری کریے. فرمائش نہیں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, نے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرض. کسی نے نہیں راضی کرنا, اللہ راضی ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. بسم اللہ.
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ ایک ساتھی نے لکھا ہمارے ایک عزیز 8-10 دن سے سخت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کروا دیں انشاءاللہ نماز سے بعد۔ تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4/9 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ ماہ نامہ عفت اس دفعہ اگست اور ستمبر کا اکٹھا ہی 2 قومی نظریہ نمبر چھپا ہے۔ 2 قومی نظریہ یعنی نظریہ پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر یہ رسالہ ضرور پڑھیے اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیجیے۔ اس ماہ نامہ میں محترمہ عامرہ احسان صاحب نے 2 قومی نظریہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا۔ اے پاکستان بناؤن والے ہی شک چ پی گیا بھی خادم سارے کو غلط نہیں ہو گیا۔ یہ 2 قومی نظریہ بھی لے کے جاؤ، بہت عمدہ رسالہ جڑا مرداں دے بھی پڑھن رہا تے لوگاں پھیلاؤ۔ یہ پاکستان دے بارے شعبے جنا پاؤ، یہ قرآن دا مطالبہ سی کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ 23, 24, 25 ستمبر اسی ماہ کی تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع حسن ابدال میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے ذمہ اجتماع فنڈ 15,000 روپے ہے۔ تمام حضرات یہ فنڈ پورا کرنے میں بھی حصہ لیں اور جو حضرات وہاں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام بھی لکھوائیں۔ امام صاحب کو نام بھی درج کرا دو۔ 23, 24, 25 میں اجتماع ہو رہا حسن ابدال، اور یہ 15,000 روپیہ بھی کوئی ایک ادھا بندہ بھی دے دے انشاءاللہ ادھر صدقہ جاری ہے، باقی مل کے بھی پورے کر دیو، اللہ اجر دو۔ میں کتاب ختم ہو گئی تھی، دوست مطالبہ کر رہے تھے، اب کتاب حاضر خدمت میں مہربانی فرما کر اعلان کر دیں۔ ہماری بادشاہی تحریک آزادی ہند اور مسلمان مولانا فقیر اللہ صاحب کو تمہیں مل سکتی ہیں۔ پاکستان دے بارے یکسو ہو جائے، یہ ملک نہ سمجھو جنا سیاسی لوگوں کی گلاں سنو، یہ ایک خطہ پاک سمجھو کہ بالکل مسجد کی طرح کی شے، کم بخت برے مسلط ہے تو انہوں کا اپنا جرم ہے۔ ان کی بہت عزت کرنی سارے دلان دے اندر ہونی چاہیے کہ صرف دین دے نام تے لیا، اور اتنے کوئی تقسیم نہیں سی۔ اس خطے کا ادب کرو، یہ حفاظت کی پوری کوشش کرو اور یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرو کہ 2 قومی نظریہ کی بہت اچھا نمبر آ گیا، لے کے جانا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مولانا برائے کرم حوالہ جات نوٹ فرما دیں، جو رہ گیا میرا القول کا صفحہ نمبر تصور یہ ہن پھر یہ رکھو نا، اگلے جو میں ریکارڈ کرا ہوں سنبھال لو، یہ اس وقت دینا چاہیے جو سلسلہ شروع، یہ ٹھیک